کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 اگست بروز منگل 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ العزیز واقعہ کربلا کی ابتدائی جو تمہیدی گفتگو چل رہی ہے اس کی آج تیسری قسط پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آج کا ہمارا درس قرآن سب سے علمی اور قیمتی ہوگا، اور آج کا عنوان یہ ہے کہ شہادت کی عظمت کیا ہے، کیونکہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں تو ایک طبقے نے چارپائیاں الٹی کر لی ہیں، اس نے روڈ بلاک کر دی ہیں، اس نے جناب خنجر مارنے شروع کر دیے ہیں، اس نے اپنے سینے پر اپنے ہی مکے برسانے شروع کر دیے ہیں، اس نے جناب آگ پر ماتم شروع کر دیا ہے۔ اور اگر پوچھو کیا ہوا ہے، جی امام حسین شہید ہو گئے ہیں، کالے کپڑے پہن لیے ہیں، پوچھو بھئی کیا وجہ ہے، وہ جی امام حسین شہید ہو گئے ہیں۔ شادی نہ کرو، بھائی کیا وجہ ہے، وہ جی امام حسین شہید ہو گئے ہیں۔ کوئی خوشی کا فنکشن نہ کرو، بھائی کیا وجہ ہے، وہ جی امام حسین شہید ہو گئے ہیں۔ پھر وہ آگے بڑھے، حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دے رہے ہیں، پوچھو بھئی کیا وجہ ہے، وہ جی امام حسین شہید ہو گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر پہ گالیاں، حضرت عثمان پہ تبرہ بازی، حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ بازی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام، اما عائشہ صدیقہ، بھائی گالیاں کیوں پک رہے ہو، وہ جی امام حسین شہید ہو گئے۔ تو آج آپ کی نشست میں آپ کے سامنے میں اللہ کے قرآن سے اور حضور کی زبان سے بتاؤں گا کہ شہادت کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا تَقُولُوا، انہیں مت کہو، کن کو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو میری راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اموات، انہیں مردہ نہیں کہنا، بولیے انہیں مردہ نہیں کہنا۔ ہم اہل سنت کا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام حسین اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اور اسلام کی خاطر شہید ہوئے ہیں، پیغمبر کی شریعت کی خاطر شہید ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ تو اللہ منع کر رہا ہے ان کو اموات نہیں کہنا، بولیے جی اموات مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں شعور ہے، تمہاری زندگیاں کم ہیں، ان کی زندگیاں اعلیٰ ہیں۔ اب آپ مانتے ہیں کہ امام حسین پاک اللہ کی راہ میں تھے؟ میں سمجھوں کہ آپ مانتے ہیں، تو ذرا بولے کن کی راہ میں تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم میرے راستے میں قتل کیے جاؤ، اگر تم میرے راستے میں قتل ہو جاؤ، او متم، یا ویسے ہی میری راہ میں تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے مغفرت پکی ہے۔ اور اگر پہلے ہی بخشائے ہو، نہیں سمجھے ہو کہ پہلے ہی جنت کے جوانوں کے سردار ہو، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَةٌ، پھر یہ میری رحمت ہے۔ شہادت رحمت ہے، شہادت مغفرت ہے، اور خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے بیٹھے ہو۔ آگے ایک آیت اور سن لیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، فرمایا ان لوگوں کو خیال بھی نہ کرو۔ پہلی آیت میں کیا تھا، وَلَا تَقُولُوا، نہ کہنا۔ ایک بندہ بات کہتا نہیں پر اندر تو کچھ نہ کچھ کرتا ہے نا، بولو اندر تو کرتے ہی ہو، زبان سے نہ کہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اندر گمان بھی نہ آئے، دماغ میں خیال بھی نہ آئے،
ان لوگوں کے بارے میں قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو میرے راستے میں قتل ہو گئے ہیں، ان کو مردہ سمجھنے کا خیال بھی نہ لانا، بل احیاء، ہلکی ہلکی سبحان اللہ، کیونکہ تھوڑی صحت کا بھی خیال ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ہائے 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 ہائے، بولو بھائی وہ ابھی کہتے ہیں ہائے پانی بند ہو گیا، ہائے کھانا نہیں ملیا، اللہ کہتا ہے بکواس بند کر، عند ربہم یرزقون، وہ رب کے پاس رزق بھی کھا رہے ہیں، تو اپنی روٹی کی فکر کر، ان کی فکر چھوڑ دے، بولو ان کی فکر ہے۔ اب یہ 2 آیات مقدسہ ہو گئی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، بلکہ 3 پیش کر دی۔ اب ایک بات اور سنیے، آپ سے سوال ہے میرا، جواب دیں آپ، نبوت کا درجہ اعلیٰ ہے یا شہادت کا اعلیٰ ہے؟ 2 مسئلے حل کر دوں گا، بول دیں ذرا۔ ایک تو نوشہرہ کی گلی گلی میں لمبی داڑھیوں والے شور کر رہے ہیں، ان کا بھی حل آ گیا، اور دوسرا کالوں کا بھی حل آ گیا۔ پہلے لمبی داڑھی والوں کا سن لیں، اتنی داڑھیاں اور عقیدے اتنے، مسجدیں بڑی، عقیدے چھوٹے، اور جناب گھر ان کے بڑے خوبصورت اور عقیدے بڑے خراب اور گندے، قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، اور نعرہ توحید و سنت کا۔ سنیے، میں نے آپ سے پوچھا، پھر پوچھتا ہوں، بھائی شہید اعلیٰ ہے یا نبی اعلیٰ ہے؟ نبی اعلیٰ، اور ہمارے نبی تو نبیوں میں بھی اعلیٰ ہے، ہمارے آقا تو رسولوں میں بھی اعلیٰ ہے۔ شہید حضور کے غلام ہیں، اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، مردہ نہ کہنا، اور جس نبی کے ذریعے صدقے وسیلے سے شہادت مل رہی ہے، جب وہ شہید زندہ ہے تو پھر مان میرا مصطفیٰ کتنا بڑا زندہ ہوگا۔ جب شہید کی زندگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے تو پھر میرے نبی کی زندگی تو بہت ہی اعلیٰ ہوگی، جن کی زندگی پردے سے پہلے اعلیٰ ہے، ان کی زندگی پردہ وفات کے بعد بھی سب سے اعلیٰ۔ دوسرا مسئلہ یہ آ گیا، بھائی شہادت سے نبوت اعلیٰ، اتفاق کر لیا نا آپ نے کہ شہادت سے نبوت ہے۔ اب حضور نے ایک دعا مانگی ہے، خواہش اس کا اظہار کیا ہے، وہ کیا؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، اللہ مجھے زندگی دے، ثُمَّ أُقْتَلْ، میں پھر شہید ہو جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، 3 بار فرمایا میرا دل چاہتا ہے رب مجھے زندگی دیتا جائے، میں بھی شہید ہوتا جاؤں۔ اب میرا آپ سے سوال کا جواب تو آپ دے چکے، اب میں اس کا دوسرا جواب دے رہا ہوں کہ شہادت نبوت اعلیٰ ہے، بولیے نبوت اعلیٰ ہے۔ جب حضور پاک شاہ لولاک سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے سب سے اعلیٰ نبوت دے دی تو شہادت تو ادنا ہے، پھر حضور نے شہادت کیوں مانگی ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر سمجھا دیتا ہوں، بھائی جو چھوٹا ہے وہ تو بڑی چیز مانگے، اور جس کے پاس پہلے ہی بڑا مقام ہے وہ چھوٹا کیوں مانگ رہا ہے؟ نبوت اعلیٰ ہے جب مل گئی، پھر حضور شہادت کیوں مانگ رہے ہیں؟ بولو شہادت ہے؟ تو جواب میں دیتا ہوں، اب آپ کو سمجھ آئے گا اور یاد بھی رکھیے گا، اس لیے کہ نبوت کی دعا تو ہو ہی نہیں سکتی، بولو نبوت کی دعا، نبوت دعا سے نہیں ملتی، نبوت محنت سے نہیں ملتی، نبوت کسبی نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں تو نبوت مل جائے، نہیں، نبوت خالصتاً رب کی عطا ہے، رب جس کو چاہتا ہے چن کر عطا فرما دیتا ہے، تو نبوت کی بولیے دعا، لہذا مانگی نہیں، مانگ سکتا ہی نہیں، وہ تو رب کی عطا تھی، تو حضور نے دعا مانگی شہادت کی تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے رب کی عطا میں نبوت سب سے اعلیٰ ہے، محمد کی دعا میں شہادت سب سے اعلیٰ ہے۔ کوئی نکتہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ اے اللہ نبوت تیری عطا ہے،
شہادت محمد کی دعا ہے. بولو شہادت محمد کی رب کی عطا میں نبوت سب سے اعلیٰ اور حضور کی دعا میں شہادت سب سے. جب حضور دعا مانگ رہے ہیں تو قبول پھر صحابہ کے حق میں ہوئی ہے. کبھی حضرت عمر شہید، سمجھ لو حضور کی دعا پہنچ گئی. کبھی سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین شہید، سمجھ لو حضور کی دعا پہنچ گئی. کبھی حضرت مولا علی پاک شہید، سمجھ لو حضور کی دعا پہنچ گئی. کبھی حضرت امام حسن شہید، سمجھ لو حضور کی دعا پہنچ گئی. کبھی امام حسین پاک شہید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سمجھ لو حضور کی دعا. تو جس مقام کی اور جس فضیلت کی، جس کو پانے کی دعا میرے محبوب کریں، بولو وہ غم کا باعث ہے؟ وہ صدمے کا باعث ہے؟ جب وہ صدمے کا باعث ہے ہی نہیں تو پھر ماتم کس لیے؟ پھر کپڑے کالے کس لیے؟ پھر چارپائیاں الٹی کس لیے؟ پھر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کس لیے؟ پھر خنجر کس لیے؟ نہیں، شہادت رب کی بھی رضا ہے، مصطفیٰ کی بھی رضا ہے. اب آپ کو دلچسپ سوالات اور جوابات بتانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھیے گا. جب میرا 2009 میں مناظرہ ہوا اجرا شاہ مقیم ضلع اکاڑا میں مارچ کے مہینے میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ماتم کس لیے؟ انہوں نے کہا جی امام حسین کے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہ شہید ہو گئے. میں کہا امام حسین نے بھی کو ماتم کیا کیونکہ ان کے بابا بھی شہید ہوئے ہیں. ان کے بابا مولا علی پاک ہے اور ان کے بڑے بھائی امام حسن پاک ہے، انہوں نے کو ماتم کیا ہے. اور حضور بھی شہید ہوئے ہیں، یہ بھی سن لیں، حضور بھی شہید ہوئے ہیں. کہ آپ نے خود فرمایا عائشہ وہ جو یہودیہ عورت نے مجھے زہر کھلایا تھا اس کی وجہ سے میری آنتیں کٹ رہی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ بھی شہید ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ جب اتنے پہلے شہید ہو چکے ہیں، بدر والے، احد والے، خندق والے، تبوک والے، حنین والے، کسی پر ماتم اب کیوں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے آپ کے ہاں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے ہیں واہ حسین. ذرا بولو لفظ، جھکے نہیں، واہ حسین، دبے نہیں، یزید کے آگے سہمے نہیں، ڈرے نہیں، طاقت کو دیکھ کر بھی بزدل نہیں ہوئے. واہ حسین، قرآن پڑھا، واہ حسین، نماز نہیں چھوڑی، واہ حسین، تلاوت نہیں چھوڑی، وضو نہیں ٹوٹنے دیا، واہ حسین، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، واہ حسین. علی اکبر کا لاشا آیا، علی اصغر کی ننھی لاش آئی، قاسم بھتیجے کی لاش آئی، عباس علمدار کے بازو کٹے، پر میرے امام کے استقامت میں، صبر میں، حوصلے میں، ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی. واہ حسین، جب جان جا رہی تھی پھر بھی نماز پڑھ کے بتا دیا کہ جو حسینی ہوگا وہ مرتا مر جائے گا پر رب کی نماز نہیں چھوڑے گا. واہ حسین، تیرا رخ کعبے کی طرف تھا، واہ حسین، تیرے کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی 15 پاروں کی تلاوت آئی ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہم ہائے حسین نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں واہ حسین. بولو بھائی ہم کیا کہتے ہیں؟